یہ دعا وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے طور کے پہاڑ پر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو ظاہر ان کی زبان میں لکنت تھی، اور لکنت کی وجہ یہ تھی کہ جب بچپن میں ان کو فرعون نے کوئلہ رکھنے کی آفر کی تھی تو ظاہر ان کے کوئلے جلنے سے جو لوگ اٹھایا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے، مشاہدہ کر دے، میری گفتگو میں میرا کوئی ساتھی دے دے. تو اس وقت ان کے بھائی کو نبوت عطا ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار یہ ایسا ہوا اسلامی ہسٹری میں کہ دو گھر کے لوگوں کو ایک ساتھ نبوت عطا کی. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کو پھر آپ اپنی فیملی پلاننگ میں لے کے جائیں. لیکن اس سے پہلے سلمان اعجاز صاحب جو ہمارے سیکٹری ہیں، بڑے ڈائنامک آدمی ہیں، اور ہماری جو ڈی جی صاحبہ ہیں انہوں نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ آپ مجھے کچھ بتایا بھی اور کھڑا کر دیا کہ جائیں یہ آپ فیملی پلاننگ میں بات کریں. حالانکہ فیملی پلاننگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں فیملی پلاننگ پہ سوچ رہا ہوں، اور ابھی میں اس ڈپارٹمنٹ میں طفل مکتب ہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک ہی جوائننگ کی، اور سلمان صاحب نے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی، ڈی جی صاحب کی ماشاءاللہ بڑی ڈائنامک، اور ان کی جو باقی ڈاکٹر ناتیہ اور رخسانہ میڈم سب سے بڑی، اور ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بڑے، تو ان سے ایک اچھی میٹنگ ہوئی میری. اور میرا اس سے رابطہ اس لیے بھی رہا، میں اکثر بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو میرے ماموں جو تھے جن کے 6 بچے تھے وہ فیملی پلاننگ کے ڈسٹرکٹ پاپولیشن پلاننگ آفیسر تھے. تو یہ ترقی کیسے کر سکتا ہے ڈپارٹمنٹ؟ یہ بچوں میں تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جس افسر کے 6 بچے ہوں گے اس کے بعد اس کی کیسے ڈپارٹمنٹ ترقی کرے گا. وہ ماموں کے ساتھ ہمارے خیر بڑی محبتوں کا رشتہ تھا. پھر وہ ایڈیشنل سیکرٹری پاپولیشن ریٹائر بھی ہوئے، اب تو نہیں ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو میری نیچر سی بات ہے پاپولیشن پلاننگ کے ساتھ کی. اور آپ کو بتاؤں کہ جب میں وزارت میں آیا تو میں نے پہلا کام یہ کیا، میں تھا تو منسٹر ہیلتھ کا، سب سے پہلے میں نے علماء کرام کو وزٹ کرنا شروع کیا. میں جب یہاں جامعہ اشرفیہ گیا، جامعہ نعیمیہ گیا، میں نے مولانا احمد لدھیانوی جو جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، میں نے مولانا حنیف جالندری جو وفاق المدارس پاکستان کے صدر ہیں، میں نے قاضی عبدالرشید جو پنجاب وفاق المدارس کے صدر ہیں، اور تمام بڑے بڑے پاکستان کے علماء کرام سے ملاقاتیں کی، اور ان سے ایک ہی ایجنڈے پہ بات کی. یقین کیجیے اس وقت تک میرا پاپولیشن پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں تھا محکمے سے، اور بلکہ وہ سارے علماء کرام ہنستے تھے کہ یار یہ کام تو ہمارے مذہبی امور کے وزیر کا ہے، تو آپ کدھر ہمارے پاس آ گئے. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں آنے والا جو وقت دیکھ رہا ہوں اس میں پاپولیشن کی بڑی اہمیت ہوگی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے علماء کرام کو یہ کہیں کہ جمعے والے دن خطبے میں وہ اس پہ فیملی پلاننگ پہ جو اسلامک پوائنٹس ہے اس پہ ڈسکشن ضرور کریں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ایک مطلب بٹھا دیا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ جو ہے نا اگینسٹ اسلام ہے. آپ خدا کے واسطے میں نے کہا ان کو بتائیں کہ اگر یہ جو ہے لاجک ہے، اس پہ آپ اپنے علماء کرام کو اکٹھا کریں اور اس پہ کام کریں، کیونکہ بڑی ضرورت ہے. بچے پیدا کرنا آسان کام ہے، لیکن بچوں کو سنبھالنا یہ بڑی آسان بات ہے کہ بچے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سنبھالے گا. اللہ کے اور بڑے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو نہیں سنبھالنا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی بڑے کام کرنے ہیں. تو یہ ہم نے جو کنسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے، تو میں نے علماء کرام کو ملا اور وہ سارے بڑے قائد رفت ہیں. مجھے کہا آپ کی بات بالکل درست ہے. دوسرا محکمہ جس کو میں نے پکڑا وہ صحافیوں کا تھا، کیونکہ اکثر میں نے میٹنگیں دیکھی اپنی صحت والوں کی بھی، مجھے نہیں پتا فیملی پلاننگ والوں کی کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ رابطے بڑھیں گے تو ان کو شناسائی زیادہ ہو جائے گی. لیکن وہاں بھی یہی المیہ دیکھا کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کو بلا کے، کھانا کھلا کے، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے اور گھر بھیج دیا کرتے تھے. جب میں وزیر بنا میں کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، اب ہم ان کمیونٹیز کو بلائیں گے جو بیسیکلی لوگوں کو ہمارے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آپس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں. یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جو میں گیا تو میں نے پھر صحافیوں کے ساتھ یہاں
ایک راولپنڈی میں ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا اویئرنیس پروگرام کر کے، اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کیسی چیزیں امپروو کر سکتے ہیں۔ میں وہ وائس منسٹر میں جا کے کہتا ہوں میڈیا کو آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں گا۔ میں کل منڈی بہت دن کیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب پریشان ہوئے، جب میڈیا آیا تو ان کو کہنے لگے کہ ان کو کہنا ذرا سوال آستہ اور ذرا پازیٹیو کریں۔ میں کہا نہیں سر ان کو کرنے دیں، ان کا حق ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ میں وزیر اس لیے بنا ہوں کہ میں نے جواب دینا ہے، میں رسپانسبل ہوں ہر سوال کا۔ اور خدا کا شکر ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، جب آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو یقین کیجئے چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں کسی جگہ آج تک یہ نہیں کہا کہ میں سب آپ آتے سے کہ میں پاپولیشن اتنا نہیں سمجھ سکتا نا، لیکن کم از کم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے کی کمی ہے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے کام بتاؤ۔ وہ جن بچوں کا ڈرامہ ہوتا تھا کہ یار ہمیں کام بتاؤ بس، تو ہم کہتے ہیں کام بتاؤ ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ آپ یقین کریں اتنا پیسہ ہے میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس، لیکن کیونکہ نیتیں ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کا بجٹ کم ہے 2 ارب پیسے، مجھے یہ بھی پتا ہے کتنی ہے نا سر، 1.9 کے قریب آپ کا بجٹ بہت کم ہے۔ تو خیر یہ اب دنیا پاکستان میں نا 2 محکمے بڑے گروہ ہوئے، ایک پاپولیشن کا اور دوسرا ماحولیات کا، اور یہ وہ دونوں محکمے ایسے ہیں جو آنے والے دور کے سب سے امپورٹنٹ محکمے ہیں۔ ابھی جب مجھے سلمان صاحب نے بتایا، میں ان کی سن رہا تھا کہ 2011 میں 7 ارب دنیا کی آبادی تھی اور آج 8 ارب ہو گئی، اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی آبادی 2050 میں آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی آج سے، یقین کیجیے بڑا لمحہ فکری ہے اس قوم کے لیے جس کے 50% بچے ابھی بھی 2.5 کروڑ آپ کے ملک میں بچے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ کے ملک میں ابھی بھی جو غربت کی شرح ہے وہ آلموسٹ 50% کو ٹچ کر رہی ہے۔ غربت کی شرح وہ ہوتی ہے جس میں بڑی مشکل بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، اور آپ کے ملک میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ مریض موجود ہیں، 10 to 12% ریٹ ہے۔ آپ کے ملک میں ابھی بھی 2.5 لاکھ بچہ ہر سال نمونیا اور ڈائریا سے مر جاتا ہے۔ جب میری کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو ڈینگی کی بات کرتے ہیں تو میں سب کو ایک سوال کرتا ہوں، ڈینگی میں پورے سال میں 90 بندے مرتے ہیں اور ڈائریا اور نمونیا سے 2.5 لاکھ بچے مرتے ہیں۔ ہمیں کمٹمنٹ چینج کرنی پڑے گی۔ ڈینگی از اے پولیٹیکل ڈیزیز، یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈینگی از اے پولیٹیکل ڈیزیز، جبکہ ڈائریا اینڈ نمونیا ان چلڈرن از دی ایکچوئل ڈیزیز۔ ہم نے کبھی اس پہ بات نہیں کی، ہم نے کبھی ہیپاٹائٹس پہ بات نہیں کی۔ آپ کے ملک کے اندر 1 لاکھ خواتین تقریباً ہر سال زچگی میں فوت پا جاتی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، 1 لاکھ خواتین زچگی کے دوران، حالانکہ حالات بھی بہتر ہیں کہ یہ اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے گا قیامت کو، بخشش نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں 4 لاکھ افراد دل کی بیماریوں سے ہر سال دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ ہمارے ملک میں تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب کروڑ لوگ گردے اور ان کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ملک میں شوگر، بلڈ پریشر، ہر چیز ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جب تک آبادی کنٹرول نہیں ہوگی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی، بلکہ میں اس کو ریورس میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی کہ پہلے آپ معیشت کو بہتر کریں، آبادی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ جب تک آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، جب آپ لوگوں کو شعور دیں گے، آپ آج بھی دیکھیں کہ جو فیملی پلاننگ ہے پڑھی لکھی کمیونٹی میں خود بخود آ گئی ہے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ مجھے 2 یا 3 بچے ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ آدمی جس کے پاس تو اس ملک میں آپ کہیں چلے جائیں نا، یہاں کسی جو بیگے ٹاؤن والوں نے وہ بنایا ہے اس برف کا جو ایک پتلی کا نام ہے اس کا، آپ بتائیں کہ صحیح آپ نے غریب کو دیا کیا ہے؟ چڑیا گھر دے دیا ہے، وہاں بھی 4 عدد بندر اور 4 عدد جو ہے وہ سانپ آپ نے پال کے رکھی، چلو بچوں یہ دیکھو غریب کے بچوں کو آپ نے یہ دیا ہے۔ تو جب تک آپ غریب کے بچے کی تعلیم کا بندوبست نہیں کریں گے، آپ بچے کی
غریب کے بچوں کو اور لوگوں کو مسائل پیدا نہیں کریں گے، آپ جب تک انڈسٹری ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ ختم کریں. میں تو ناراض نہیں ہوں، میں وزیر ہونے کے بعد کہتا ہوں یہ جو ہم یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام پہ پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو ختم کر کے انڈسٹریوں کو ڈیولپ کریں، لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں، تعلیم دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاپولیشن کم ہو اس ملک میں. دوسری منسٹری مجھے یاد ہے جب 1998 میں نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام رکھا گرین ٹاسک فورس، اور مجھے احساس ہوا کہ آنے والا دور جو ہے پانی اور ماحولیات کی جنگ ہوگی. مجھے نہیں پتا تھا، کسی نے دھکا دے دیا کہ چل بھائی اس کام پہ لگ جاؤ. اس وقت جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ یار پودے لگاؤ، بدقسمتی دیکھیں جس ملک میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں، جو 1947 کی فگر تھی گرین اس ایریے کی، وہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی ہے. یہ ہے. اب دنیا آپ جائیں، آج بھی میں ادھر دبئی گیا، وہ ملک جہاں پانی نہیں ہے صحیح طرح کا، جہاں آپ دیکھیں کہ ریت ہی ریت ہے، میں حیران رہ گیا سبزہ دیکھ کے. آپ سعودی عرب جائیں جہاں تصور نہیں کر سکتے گرینری کا، ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا. لیکن بدقسمتی سے جو کلائمیٹ کی منسٹری ہے وہ سب سے تھکے ہوئے آدمی اور فارغ آدمی کو دی جاتی ہے کہ جاؤ بیٹا تم یہ کام کرو اور لگے رہو، بس وزارت سے ذمہ داری ہے. میں جب صبح نکلتا ہوں، آج بھی جب نکلا ہوں، میں اپنی تعریفیں نہیں کرنا چاہ رہا، خدا نہ خواستہ نہیں کرنا چاہ رہا، کبھی نہ سمجھیں، لیکن یہ بتاتا ہوں آپ سب جب نکلیں، میں بھی نکلتا ہوں گھر سے، میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا ہے، مجھ سے ایسے کام لے لے کہ جب میں خدا کے سامنے سرخرو ہوں تو میرا اسٹائل بھی وہ چڑیا والا ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ لگائی گئی تو اس وقت ایک چڑیا بڑا مشہور واقعہ ہے، چونچ میں پانی لا کے ڈال دی گئی. آگ تو کیا بجھنی تھی، کسی نے اس سے سوال کیا تمہارے اس پانی سے کیا آگ بجھنی ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو آپ بھی اپنے پلے باندھ رہے. تو اس نے کہا جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں ان لوگوں میں ہوں گی کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. میں جب اپنے گھر سے چلتا ہوں تو یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو یہ ذمہ داری دی ہے اس کو میری عبادت سمجھ کے قبول فرما لیں. میں آج بھی سچ بتا رہا ہوں، میں اپنا کھانا اپنے گھر راولپنڈی سے بنوا کے لاتا ہوں. اس دن بھی مجھے ہمارے سیکرٹری صاحب نے بڑی کوشش کی تو میں نے ان کا کھانا کھا لیا تھا، ورنہ میں کوشش نہیں کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا کھانا کھاؤں، اپنی بیگم کے ہاتھ کا بنا ہوا بنا کھاؤں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے حالات کی میری ماں نے مجھے آج آپ کو بتاؤں عورت کا مقام کیا ہوتا ہے فیملی پلاننگ میں بھی اور زندگی میں بھی. میری ماں جو انڈیا میں شہزادی ہوا کرتی تھی اور جہاں مشرف کا گھر تھا اس کے پاس ہمارا گھر ہوتا تھا. جب میری گھر والوں کی شادیاں بڑوں کی ہوتی تھی سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے. میری والدہ کے پاس اس سے شوفر ڈریون گاڑی ہوتی تھی. میرے والد کوئی امیر آدمی نہیں تھے، وہ ایک عام سے آدمی تھے. لیکن جب پاکستان بنا میری ماں اور میرا باپ اس کی محبت میں جب پاکستان میں آیا مجھے بڑی خوشی ہوئی. جب میں نے پچھلی بار یہاں آیا تو انہوں نے ایک ترانہ لگا دیا اور میں نے فلیٹس کی ایڈمنسٹریشن کو میں نے اس لیے آ رہا ہوں، میں نے ان کو ڈانٹا کہ یار خدا کے واسطے قومی ترانے ایسے لگائیں جس میں حیات نظر آئے. میری ماں نے قربانیاں دی تھی، میرے خاندان نے قربانیاں دی تھی. آج شکر ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آج میں نے انتظامیہ کو نوٹس دے دینا تھا. آج انہوں نے ترانہ ایک ایسا ترانہ لگایا ہے جس سے جذبہ نظر آ رہا ہے، جس میں قربانی نظر آ رہی ہے، جس میں بے حیائی نظر نہیں آ رہی، جس میں عزت نظر آ رہی ہے. ورنہ وہ جس قسم کا قومی ترانہ لگاتے ہیں اس میں تو جی کرتا ہے بندہ اصلا بھی سائڈ پہ رکھ کے ناچنا شروع کر دے. یہ ترانے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. وہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں آیا میری ماں ادھر آئی تو سب کچھ ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اور میرا والد صاحب تھرپارکر سے ایک 12 سال کی عمر میں ایک بھینسوں کی ٹرین میں چھپ کے پاکستان پہنچے. میرے رشتہ داروں کی ٹرینوں کو لوٹ لیا گیا، عزتوں کو پامال کیا گیا. اور جب میری ماں پنڈی شہر کے بھاگا بازار کی گلی میں پہنچی تو وہ عورت جس نے شہزادیوں والی زندگی گزاری کی اس ملک کی محبت میں ٹاٹ پہ سونے